السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 53 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس پہ لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گی اگر اس سے کچھ ہوا تو۔ میرب ہمت رکھو، اللہ نے یہ آزمائش دی ہے تو وہ شفا بھی دے گا۔ وہ میرب کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دے رہا تھا، مگر دل ہی دل میں رومان شاہ کی جان بھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھی۔ آیت میرا بچہ، میری جان، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا پاپا تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، اپنی ساری طاقت لگا دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگ لوں گا۔ دل میں سوچتے ہوئے خدا کی رضا پر ثابت قدم رہتے ہوئے میرب کو چپ کروا رہا تھا۔ شاہ میر کھڑ کے اندر داخل ہوا اور گارڈن میں بیٹھی اپنی ماما کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت خوش نظر آ رہا ہے میرا بیٹا۔ والدہ نے شفقت بھری نظروں سے دیکھتے اس کے چہرے کی خوشی کو فوراً سے محسوس کیا۔ شاہ میر آگے بڑھا اور اپنی والدہ کا ہاتھ لبوں سے لگا کر چوم دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی ہوں جیسے گیا تھا۔ وہ اپنے اندر کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے ہنس پڑا۔ بیٹا جی، ماں ہوں تمہاری اور تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ جاؤ، اگر دل میں سوچ لیا ہے تو نیت اچھی ہے، مناؤ جا کر اپنی بیوی کو۔ اس کی ماں نے فوراً سے اس کی چوری پکڑتے ہوئے اس کے کان کو ہلکا سا مروڑا۔ بہت تیز نظریں ہیں آپ، فوراً سب کچھ جانچ لیتی ہیں۔ شاہ میر نے چوری پکڑے جانے پر ہنستے ہوئے کہا، ماں ہوں تمہاری اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا زیادہ دیر میری بہو سے ناراض نہیں رہ سکتا، اور اچھی بات بھی ہے۔ کیسے ہیں بابا؟ وہ اپنے بابا کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کا حال دریافت کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو جینٹل مین؟ وہ بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مگن تھے۔ ہائے بابا۔ عبداللہ عبد الرحمن قریب آئے، اپنے بابا سے ملے اور ہوا کی جھونکی کی طرح واپس جا کر کھیلنے لگے۔ اس وقت تو ان کے لیے ان کے کھیل سے زیادہ ضروری کچھ نہیں تھا۔ شاہ میر بھی سب سے ملتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا کیونکہ اسے اپنی محترمہ کو منانا تھا۔ شاہ میر دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوا تو محترمہ سامنے ہی موبائل پر کوئی شو دیکھنے میں مصروف تھی۔ مرحا کی نظر شاہ میر کو روم میں آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، مگر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اب بیوی اپنے شوہر کو اگنور نہ کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مرحا نے بھی ٹپکل بیویوں کی طرح ایسے پریٹینڈ کرایا جیسے اس نے شاہ میر کو آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ اس کا شوہر ایک ہونہار ہوشیار پولیس آفیسر ہے، جس کی نظر فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ میڈم نے دیکھ لیا، اور ویسے بھی وہ بالکل سامنے ہی تو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مگر خود کو کچھ زیادہ ہی فون کے اندر مصروف کر رکھا ہے۔ شاہ میر نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ پر دے دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر 9-10-11 ہونے میں کامیاب ہوتی، شاہ میر نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ کیونکہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی تھی، اس لیے نہیں اٹھایا، بغیر اس کی جانب دیکھ کے بغیر تاثرات دکھائے جواب دیا۔ شاہ میر کے ہاتھ کو ہٹا کر اٹھنے کو بے قراری تھی۔ شاہ میر اس کی جھٹپٹاہٹ اور اٹھنے کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ فون نہیں اٹھاؤں گی تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تم سے بات کرنے کا؟ اپنا بھاری ہاتھ اس کے اوپر سے مضبوطی سے گزارتے ہوئے میٹرس پر رکھتے ہوئے اس کے اٹھنے کے ارادے کو پوری طرح سے ناکام بنائے ہوئے تھا۔ نہیں، طریقے تو آپ کے پاس بہت ہیں، اس پر مجھے کوئی شک نہیں، بہرحال میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں نظریں دیوار پر مرکوز کیے ہوئے شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس کے خراب موڈ اور روٹھے ہوئے انداز کے باوجود ایس پی صاحب کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ پیار اور شرارت کی جھلک تھی۔ اس کے مونچھوں تلے دلکش ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب جانتی ہو کہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تو پھر اس طرح فضول میں چھٹپٹا کر اپنی جان کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ وہ ایک ہاتھ اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ نرمی سے اس کے گال پر رکھا تھا، انگوٹھے کی پور سے اس کے مخملی گال کو چھوتے ہوئے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مونچھوں تلے ہلکی سی مسکراہٹ تیر رہی تھی، وہ اس کی بے بسی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ آپ اس طرح پیار جتا کر میرے ساتھ صلح صفائی کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ خفا نظروں سے اسے گھورتے ہوئے انگلی اٹھا کر بولی۔ مرحا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی، جسے شاہ میر نے فوراً بھانپ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری سختی کے پیچھے چھپا درد شاہ میر کے دل میں اتر گیا، مگر وہ مسکراہٹ دبائے گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو پیار بھی جتاؤں گا اور تمہاری ناراضگی دور کرنے کی صلاح بھی کروں گا، شاہ میر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایک کام کرو، اپنی ناراضگی کو برقرار رکھو، اگر میرے پیار میں دم ہوا تو میں تمہیں منا لوں گا۔
جھک کر اس کے نازک پنکھڑیوں پر اپنے لبوں کی جنبش محسوس کرواتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، جبکہ مرحا غصے اور شرم کے ملے جلے جذبات لیے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مرحا نے خفگی سے رخ موڑ لیا۔ آپ نے سب کے سامنے ٹیبل پر مجھے بری طرح ڈانٹا تھا، ایک بار نہیں سوچا کہ وہاں ماما بابا بھی تھے اور عبداللہ عبد الرحمان بھی؟ وہ بچوں کی طرح کپکپاتے ہونٹوں سے بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی لرز رہی تھی۔ ذرا سوچیں، میری کیا عزت رہ گئی ہوگی ان کی نظروں میں؟ وہ رو دینے کو تھی، یہ دل بھی شکوا تھا، اور شامیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہر لفظ کا بوجھ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ تو میری جان، غلطی تو تمہاری بھی ہے نا؟ شامیر نے نرمی سے کہا، مگر لہجے میں شکوہ نمایاں تھا۔ تم بھی تو ہر بار اپنے بھائی کی سائیڈ لیتی ہو، کبھی تو میری سائیڈ بھی لے لیا کرو، کبھی تو سوچ لیا کرو کہ میں بھی رائٹ ہو سکتا ہوں۔ وہ ذرا جھکا نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے بول رہا تھا، تم نے بھی تو ٹیبل پر اسی انداز میں مجھ سے بات کی تھی، کیا وہ ٹھیک تھا؟ مرحا نے لب کاٹ کر نظریں چرائی، دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ مان چکی تھی کہ شامیر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہاں تو غلطی ہو گئی، مرحا نے ہونٹ سے باہر نکال کر معصومیت سے کہا، پھر فوراً انگلی اٹھا کر شکوہ جتانے لگی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ عورت ناقص عقل ہوتی ہے، اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے، اور عورت کم عقلی میں بے وقوفیاں کر جاتی ہے۔ شاہمین نے بمشکل مسکراہٹ دبائے، مگر مرحا کا انداز ایسا تھا کہ ہنسی روکنا مشکل تھا۔ مگر آپ سمجھدار تھے، آپ کو تو مجھے اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ پوری معصومیت سے بولی، جیسے سب قصور اس شاہمیر کا تھا۔ وہ بالکل بچی لگ رہی تھی، جسے پورا مان تھا کہ سارے سمجھداری والے کام شاہمیر کو ہی کرنے چاہیے، اور وہ غلط بھی تو نہیں تھی۔ شاہمیر نے ہمیشہ اسے اسی طرح ٹریٹ کیا تھا، وہ عادتاً اس کے نرم لہجے اور سمجھداری کی عادی ہو چکی تھی۔ اچھا جی، میری ناقص عقل بیوی، شاہمیر نے چہرہ جھکا کر سرگوشیوں میں شرارت بھری مستی سے کہتے ہوئے اسے اپنی سانسوں کی حدت میں قید کر لیا۔ مرحا نے نرمی سے رخ موڑ لیا، وہ اپنی خفگی برقرار رکھے ہوئی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ کی سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سوری کہنے سے کیا میری عزت واپس آ جائے گی؟ جو انسلٹ آپ نے سب کے سامنے کی، مگر اس بار وہ جھٹپٹائی نہیں تھی، مگر اس کی ناراضگی میں بھی شامیر پر جھلک رہا تھا۔ شامیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو میری جان، مجھے تو کوئی دقت نہیں، میں سب کے سامنے جا کر سوری بھی کر دوں گا۔ وہ بھی کان پکڑ کر وہ ہنوز شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ جب مرحا نے کھل کر دیکھا، شاہمیر نے نرمی سے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر ہلکا سا کھینچا۔ آپ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو، میری ناقص عقل بیوی، میں تمہاری ناراضگی زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتا۔ مرحا نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر شامیر کے لبوں پر بکھری شرارت دیکھ کر خود بھی بے اختیار مسکرا تھی۔ یہ ہوئی نا بات، ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، وہ نرمی سے بولا، مگر اگلے ہی لمحے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا، جب تم ناراض چہرہ بناتی ہو تو موٹی اور خبردار اگر مجھے موٹی اور کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو۔ مرحا نے فوراً انگلی اٹھا کر گھورا۔ شامیر نے بے ساختہ کہکا لگایا، ارے میری جان، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مجھے آپ کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی اور رخ پھیر لیا۔ شامیر اکثر اسے تنگ کرنے کے لیے موٹی کہا تھا، اور وہ مرحا ہمیشہ ایسے ہی چڑھ جاتی تھی۔ شامیر نے مسکرا کر اس کی تھوڑی پکڑی اور اس کا رخ پھر سے اپنی طرف کرتے ہوئے چہرہ چہرے کے قریب کر لیا۔ اچھا بابا، نہیں بولوں گا، اب موڈ ٹھیک کروں نا، میں تم سے ناراض ہو کر نہیں رہ سکتا یار، قسم سے زندگی میں کوئی رنگ کوئی مزہ نہیں رہ جاتا۔ تم سے صلاح صفائی کے لیے میں اپنی ناک بھی نیچے کرنے کو تیار ہوں، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ وہ پیار سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو محبت سے نہاتے ہوئے بول رہا تھا۔ مرحا اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ شامیر کی نظروں سے عقیدت کی طرح چھلکتی محبت نے آخر کار اس کے ہونٹوں پر بھی ہنسی بکھیر دی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کا سر میرے سامنے جھکے، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں، مگر میر، جس طرح آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا وہ اچھا نہیں لگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، مگر شامیر کی نظروں میں سوال دیکھ کر رک گئی۔ مرحا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر وہ پوری ہمت کر کے شامیر کو اپنی سچائی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی کچھ دیر کی خاموشی پر شاہمیر نے اسے اپنی بات جاری رکھنے کو کہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ رومان بھائی کو آپ پر ترجیح دیتی ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہاں، مگر رومان بھائی کے بارے میں کچھ بھی سننا مجھے برا لگتا ہے، اور یہ نیچرل ہے، شاید اس لیے کہ انہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی۔ شاہمیر خاموشی سے سنتا رہا۔ مرحا نے تھوڑا گہرا سانس لیا اور اپنی بھیگی پلکیں چپکائیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تکلیفیں چھپا کر مجھے خوشیاں دی، کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ امی جان کے جانے کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری آنکھوں میں آنسو آنے دیے ہوں، سوائے اس وقت جب وہ خود مشکلوں میں پھنس گئے تھے۔ تو پلیز میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرحا کی آواز لرزنے لگی تھی، مگر وہ بولتی گئی۔ اللہ آپ کی دنیا سلامت رکھے، آپ کے پاس بابا ہیں، ماما ہیں، میں ہوں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی دنیا مکمل ہے۔
مگر ہمارے پاس ایک دوسرے کے علاوہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ رومان بھائی میرے لیے دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہے، اور میں چاہ کر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سن سکتی، حتیٰ کہ آپ کے منہ سے بھی نہیں۔ پلیز میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا میر نے گہرا سانس لی اور اس کی نظریں میرا کے چہرے پر ٹکی تھی، اور پہلی بار وہ اس کے دل میں چھپی بے بسی کو حقیقتاً محسوس کر پایا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا اپنی جگہ بالکل صحیح تھی، اور اس کا دل بھی اسی بات سے کی گواہی دے رہا تھا۔ بے شک وہ بھی اپنی بہن سے بےحد محبت کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کو سلامت رکھا تھا۔ شامیر اور میرب کی زندگی میں ماں باپ کی محبت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر رومان شاہ اور مرحا ان کے پاس یہ نعمت نہیں تھی۔ مرحا کا کہنا غلط نہیں تھا، مگر اس وقت صحیح اور غلط کے چکر میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے مرحا کو منانا تھا۔ اس کی ناراضگی اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی تھی۔ وہ کام پر جا کر بھی سکون سے نہیں رہ سکتا تھا، نہ آرام سے اٹھ سکتا تھا، نہ سکون سے سو سکتا۔ اس سے بہتر تھا وہ اپنی پیاری بیٹی پیاری جان کو منا کر اس کی ناراضگی ختم کر دے۔ آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہارے پیارے بھائی جان کے بارے میں کچھ نہ کہوں، اور تم بھی کوشش کرنا کہ میری صورتحال کو سمجھو۔ میں بھی میرب سے بہت پیار کرتا ہوں، میری ایک ہی بہن ہے، اور اس کے لیے میرے بھی جذبات بہت خاص ہے۔ میں بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں نے بھی اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہمیں ایک جان ہو کر اپنی محبت کو طاقت بنا کر ان کی زندگی میں جو مسائل ہیں انہیں ختم کرنا ہے، نہ کہ آپس میں جھگڑا کر کے اور مسائل پیدا کرنے ہیں۔ شامیر کی بات پر مرحا ہاں میں ملا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو رومان شاہ چھپا رہا ہے۔ یہ بات میں نے محسوس کی ہے کہ کچھ ایسا ہے جسے رومان چاہتا ہے کہ ہماری نظریں نہ دیکھیں۔ وہ جان بوجھ کر جھگڑا کر کے ہمیں ایک بار خود سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو ان کے قریب جانے پر ہی پتہ چلے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں ہی الجھتے رہ جائیں اور دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ ہم صبح ان کے گھر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ شامیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں چلیں گے۔ میرا گہری سوچتے ہوئے بولی، چلو گڈ، یہ تو ہو گئی سمجھداری والی بات۔ اب ذرا رومانٹک موڈ میں آؤ، مجھے پیار کرو۔ شاہمین نے ایک دم سے ٹون تبدیل کی تھی۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے رومانٹک ہونے کا، میرا نے مسکرا کر اسے چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے لبوں کا لمس میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ شاہمین نے اسے اپنی قریب کھینچا۔ اس کی نرم آواز میں ایک نئی شدت تھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک عہد تھا، وہ ہمیشہ اسے اپنی محبت اور تحفظ میں سموتا رہے گا۔ میرے ساتھ رہو اور کبھی دور نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ دونوں کی دھڑکنیں اب ایک ساتھ گونج رہی تھیں۔ وہ اس لمحے میں وقت جیسے رکا تھا، صرف وہ دونوں تھے اور ان کی محبت۔ کاشان رضوی کے لیے آج کا دن کسی عام دن کی طرح تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مصروف۔ امریکہ اور پاکستان میں اس کے بزنس امپائر کو جوڑنے کا کام عروج پر تھا، اور وہ اپنی دنیا کو ایک نئی شکل دینے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، مستقبل ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ وہ یہ دنیا میرب کے لیے تیار کر رہا تھا، جہاں وہ میرب کے ساتھ رہنے کے سہانے خواب سجائے بیٹھا تھا، مگر بے وقوف انسان یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ تو میرب کا ایک بال بھی اسے نہ دے دے گا، اور یہ پوری کی پوری میرب ہڑپنے کے لیے تیار تھا۔ اس گدھے کو تو تب پتہ چلے گا جب اس کا سامنا رومان شاہ سے ہوگا۔ اسے ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لے لیا ہے، مگر وہ دن رات ایک کر کے میرب کے لیے ایک بہترین دنیا بنانے میں مصروف تھا۔ اگر دولت کی بات کی جائے تو کاشان رضوی بالکل رومان شاہ کی ٹکر کا تھا، اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو اس میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھا، مگر دونوں کی شخصیتیں بالکل مختلف تھیں۔ رومان شاہ پنجابی شیر تھا، کاشان رضوی ماڈرن اور ڈیشنگ تھا۔ دونوں ہی شکل و صورت میں ہیرو لگتے تھے، مگر ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک سلجھی ہوئی نظریات کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کاروبار ذہنیت کا مالک تھا۔ کاروبار کی دنیا میں بھی دونوں کو ہم پلڑا کہا جا سکتا تھا۔ آج دفتر میں ایک طویل اور تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر پہنچا، دروازہ کھولا تو ایک ناپسندیدہ مہک نے اس کا استقبال کیا۔ گلاب کی خوشبو پورے گھر میں گلاب کی مہک بسی ہوئی تھی۔ نشا کو یہ خوبصورت خوشبو بہت پسند تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کاشان رضوی کو یہ مہک سخت ناپسند تھی۔ پورے گھر میں سرخ اور سفید گلابوں کی پتیاں اس انداز میں بکھری ہوئی تھی کہ فرش کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مدھم روشنیوں میں سب کچھ ایک خاص انداز سے سجا ہوا تھا۔ میز پر ایک کیک رکھا تھا اور ساتھ ہی ایک نوٹ پڑا تھا۔ کاشان رضوی نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر دیکھا۔ ہمارے رشتے کو ایک اور سال گزر گیا ہے، پلیز اب تو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی دنیا میں قدم رکھنے کی اجازت دے دو۔ میں آج بھی تمہاری منتظر ہوں، آج بھی تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔
تم ایک قدم بڑھاؤ، میں سب کچھ بھلا کر تمہارے قریب آ جاؤں گی۔ تمہیں وہ ہر خوشی دوں گی جس کے لیے تم اتنے سالوں سے کسی اور کے پیچھے خود کو تباہ کر رہے ہو۔ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے سجا دوں گی۔ نوٹ کے آخر میں لکھا تھا، لو یو کاشان۔ کاشان کی نظریں ایک پل کے لیے نوٹ پر جم گئیں۔ غصے کی شدت سے اس کے ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ سے پہلے کہ کاشان نوٹ پھاڑ کر پھینکتا، ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کرنے کی توجہ اس کی طرف متبوزل کر لی۔ نشا بلیک میکسی میں ملبوس پر اعتماد انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ یہ پورا انتظام نشا نے خود کیا تھا۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے یہاں یہ سیٹنگ کی تھی۔ کھڑکی کے باہر نظر آتا وسیع سمندر رات کے وقت بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے باہر سے آتی لہروں کا شور کسی بھی محبت کرنے والے جوڑے کے لیے بہت رومانٹک تھا، مگر رومان شاہ رضوی کو نہ نشا سے محبت تھی اور نہ ہی کوئی کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ شخص جیسے پتھر کا بن چکا تھا، اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف میرب کا وجود چھایا ہوا تھا۔ اسے اپنے قریب اگر کوئی چاہیے تھا تو وہ بس میرب تھی۔ ایک وقت تھا جب کاشان رضوی اپنی محصور کن شخصیت سے ہر آتی جاتی لڑکی کو اپنے حسن کا جادو بکھیرتا دل پھینک عاشق بنا پھرتا تھا، مگر جس دن اسے میرب سے محبت ہوئی تو ایسی ہوئی کہ وہ خود کو ہی بھول گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک کاشان رضوی کی آنکھ کو کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اپنی میٹھی سی آواز میں ہیپی اینیورسری کہتے ہوئے کاشان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آج ایک بار پھر سے اس نے وہی سب کچھ دہرایا تھا۔ وہ برسوں سے دہرا رہی تھی، یہ غلط تو نہیں تھا، آخر کاشان اس کا شوہر تھا اور اس کے وقت پر اس کا حق بھی تھا، مگر یہ بات کاشان رضوی کو کون سمجھاتا۔ نشا کے آگے بڑھ کر نرمی سے کاشان کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے اسے اینیورسری وش کی، مگر کاشان نے فوراً اپنا ہاتھ ایسے چٹک دیا جیسے کوئی سانپ اس کے ہاتھ سے لپٹ گیا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کاشان نے غصے سے سامنے سجی ہوئی کھڑی نشا سے کہا۔ نشا کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کاشان اس کے انداز پر نشا کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ کاشان ایسا ہی کرے گا۔ ہر بار اینیورسری پر وہ یہی تو کرتا تھا، مگر نشا ہر بار ہمت کر کے اس کے سامنے آتی تھی، تیار ہوتی تھی کہ شاید کاشان کے رشتے کو ٹوٹتے سانسوں کو وہ جوڑ سکتی تھی۔ ہر بار وہ یہی کوشش کرتی تھی۔ کوئی بدتمیزی نہیں، آج ہماری اینیورسری ہے اور کیا شوہر کو وش کرنا گناہ ہے؟ وہ ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی تھی۔ چلے آئے، اینیورسری کا کیک کٹ کرنا ہے۔ اپنے آنسوں کو پیتے ہوئے ایک بار پھر کاشان کا ہاتھ پکڑ کر کیک والی ٹیبل پر کے قریب لے جا رہی تھی۔ بے شک اس وقت وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی جس پر ہلکا سا گلے اور بازو پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، گلے میں نفیس سا نیکلس اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپ پہنے وہ بہت پرکشش اور سادہ لگ رہی تھی۔ کھلے بال کمر پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی، مگر کاشان نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کر کے مجھے حاصل کر لو گی؟ کاشان نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ بس کر دے کاشان، تھک گئی ہوں میں، جب تک ہمارے رشتے کو اس طرح سے چلائیں گے پلیز آج سب کچھ بھول کر ہم نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ ٹیبل کے قریب کھڑے ہوئے التجائی لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں، ہمارے رشتے کی کبھی کوئی شروعات نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے غصے سے پکارتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور ویسے بھی تم نے جتنی اس دن مجھ سے بددعائیں دی تھی، اس کے بعد تو میرا تمہارے منہ لگنا ہی نہیں بنتا، اور پھر سے آ گئی ہو وہ خود کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے۔ جانتی ہو اس دن غصے سے میرے منہ سے کافی کچھ نکل گیا تھا، شرمندہ ہوں، مگر کاشان کیا کروں، آپ نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، ہر وقت آپ کی نظروں میں کسی اور کے لیے محبت دیکھنا، ہر وقت آپ کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ کبھی میری جگہ خود کو رکھ کر سوچے میں کس تکلیف سے گزرتی ہوں۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تم تو تمہاری تکلیف، مجھے نہ تم سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہی تمہاری تکلیف سے، اور ہر بار یہ ڈرامہ مت کیا کرو۔ میں تو اس منحوس دن کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا، اور تم ہو کہ مجھے بار بار یاد کرواتی ہو کہ اس دن تم میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ کاشان، آپ کو ذرا ترس نہیں آتا میرا دل توڑتے ہوئے؟ نہیں، مجھے بالکل ترس نہیں آتا تمہارا دل توڑتے ہوئے اور اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کندھوں کو چکاتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ کبھی سوچا ہے جس کو تم چاہتے ہو وہ تمہیں اسی طرح تڑپائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ بلکہ وہ تمہیں تڑپا ہی تو رہی ہے۔ اگر اتنے سالوں میں وہ تمہیں حاصل ہوتی تو پھر تمہارے پاس ہوتی۔ آج نشا نے ایک بار پھر سے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ آج نہیں تو کل وہ مجھے میسر ہوگی اور میرے قریب ہوگی۔ وہ دن میرے لیے میری خوش نصیبی کا دن ہوگا۔ وہ جھپٹ کر اس کے قریب آیا اور غصے سے اس کے جبڑے کو پکڑ کر اسے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے ٹیبل کے قریب لگائے ہوئے اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ اس پر تنزیہ نظروں سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے جبڑے میں کاشان کے سخت ہاتھ کی گرفت سے وہ درد اٹھ رہا تھا، مگر وہ کاشان کی تڑپ پر ہنس رہی تھی۔ کبھی میری جگہ پر خود کو رکھ کر تو سوچے کہ میں آپ کی محبت میں ایسے ہی تڑپ رہی ہوں۔ تم اپنی شکل سے کر یہاں سے چلی جاؤ، بلکہ میں ہی چلا جاتا ہوں۔ میں بہت جلدی
اپنے رہنے کا انتظام الگ کر لوں گا. یہ اپارٹمنٹ میرے بابا نے تمہارے نام کیا ہے, اسے تم رکھو اور تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اسے دھکا دیتے ہوئے خود اس سے دور ہوا اور 30 قدموں سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا. کاشان, کیوں تم میرے نہیں ہو سکتے؟ وہ روتی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اپنی لپسٹک کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر اتار کر روتی ہوئی نے کیک کو فرش پر پھینک دیا. اپنی جولری کو ایک ایک کر کے اتار کر پھینکتے ہوئے وہ وہیں پر بیٹھتی ہوئی ہچکیوں سے رونے لگی تھی. کاشان غصے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور فوراً اپنے سیکرٹ روم کا دروازہ کھولا. دروازہ بند کرتے ہی اس نے ٹائی کھول کر سانسیں بحال کی, پھر کوٹ اور شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دی. غصے کے مارے وہ تیز سے سانسیں لے رہا تھا اور نشا کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی, جیسے ایک پراسرار جادو ہو اور اس کی روح تک پہنچ رہا ہو. لیکن پھر ایک لمحے کے لیے اس کا دل ایک عجیب کیفیت میں ڈوب گیا جب اس کی نظر سامنے آویزہ میرب کی تصویر پر پڑی. اور تصویر کالج کے زمانے کی تھی, جہاں میرب نے جینز کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, گھنے بال کمر پر جھولتے ہوئے, کانوں میں سادہ سی بالیاں اور رخساروں کو چھوتی ہوئی مسکراہٹ میں اپنی خوبصورتی کا راز چھپائے ہوئے تھی. کاشان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا. وہ بے اختیار اس تصویر کے قریب آیا اور دیوانگی سے اس کی آنکھوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں کے مقام پر بوسہ دے ڈالا. اس کے ہاتھ تصویر پر پھرتے ہوئے اس کے وجود کی رعنائیاں شدت سے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں میں ہزاروں اینیورسری. اس کی آواز میں میرب کو پالنے کا نشہ تھا. دیوانگی تھی جو اس کی آواز کو کشش اور گہرا بنا رہی تھی. کتنا خوبصورت ہوگا وہ دن جب تم مجھ سے کہو گی کہ کاشان آج ہماری اینیورسری ہے. وہ اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے بولا, بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں تمہارے کہنے سے پہلے خود تم سے کہوں گا کہ میری جان آج ہماری اینیورسری ہے. ہمارا ہر دن ہماری شادی کا دن ہوگا. ہر رات اینیورسری, خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی جب تم میرے پاس ہوگی. بہت جلد تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا. کاشان کی آنکھوں میں شدت تھی, جیسے وہ ہر وقت کو قید کو توڑ کر اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہو. میں بھی دیکھتا ہوں کب تک رومانچہ تمہیں مجھ سے دور رکھ پاتا ہے. تو میری تھی میں تمہاری زندگی میں رومانچہ سے پہلے آیا تھا, اور وہ بدقسمتی تھی کہ ہم نہ مل سکے. کوئی بات نہیں, اس غلطی کو بھی تمہیں معاف کر دوں گا. بس تم میرے پاس آ جاؤ, میرے دل کو سکون دے دو. وہ اپنے دل کی دھڑکن پر ہاتھ مارتے ہوئے دیوانگی میں بھرے ہوئے لہجے میں بولے جا رہا تھا. میرب کی تصویر پر وہ ہونٹوں کی گرماہٹ بکھیرتے ہوئے دونوں ہاتھ میرب کی تصویر پر رکھ کے اس کے ساتھ ایسے لپٹ کر کھڑا تھا جیسے میرب اس کی دسترس میں ہو اور اس کی آغوش میں ہو. میرب ملک, میں آج بھی ہماری پہلی ملاقات کو نہیں بھولا. مجھے یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے. کاشان ذہنی طور پر ماضی میں جا چکا تھا. کاشان کی آنکھوں میں وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا تھا. ماضی. کاشان رضوی کا آج کالج میں پہلا دن تھا. اچانک گاڑی رکنے پر اس کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی گاڑی سے ہلکا سا ٹکرا گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا, کچھ بولتا, ایک تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرا گئی تھی. ابے عقل کے اندھے, گاڑی سے نیچے اترو. یہ سڑک تمہارے باپ نے خاص تمہارے لیے نہیں بنوائی, اور نہ ہی یہ پارکنگ ایریا صرف تمہارے نام کیا گیا ہے. یہ آواز بہت ہی تیکھی اور پرکشش تھی, اور اس میں ایک خاص اعتماد تھا. پہلی بار کسی نے کاشان رضوی سے اس طرح سے بات کرنے کی جرات کی تھی. کاشان رضوی نے دھوپ سے بچانے والا چشمہ اتار کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور قدم نیچے رکھا. ہوا میں ہلکی سی نمی تھی, لیکن جس شخصیت نے گاڑی سے دروازہ کھولا تھا, اس کے اعتراف کا ماحول ہی جیسے بدل گیا تھا. کاشان رضوی نے گھنی مونچھوں تلے اپنے پرکشش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے چمکتی ہوئی گاڑی سے قدم نیچے رکھا تھا. فل بلیک سوٹ میں ملبوس وہ وجاہت اور دبدبے کا مکمل امتزاج لگ رہا تھا. گندمی رنگت, ڈارک براؤن گھنے بال, اسٹائلش چھوٹی داڑھی اور گرے آنکھیں. وہ کسی بھی زاویے سے عام مرد نہیں لگ رہا تھا. اس کی 6 فٹ سے نکلتی مضبوط جسامت, پرفیکٹ سکس پیکس اور وہ خاص اعتماد, جیسے اس سے معلوم ہو کہ سب نظریں اسی پر جم چکی ہیں. اس نے ایک ہاتھ میں اپنی آنکھوں پر لگا برانڈڈ چشمہ اتار کر پکڑ رکھا تھا. گاڑی سے پہلے قدم نیچے رکھتے ہی جیسے اس کی نگاہ سامنے کھڑی میرب پر پڑی, اس کے لبوں پر ایک بے اختیار معنی خیز مسکراہٹ آئی. اس کی نظریں میرب پر ٹھہر گئی. سر سے پاؤں تک ایک انداز جیسے کسی مجسمے کو جانچ رہا. وہ تو جیسے پلکیں چپکنا بھول گیا تھا. کالج میں چہل پہل تھی, ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا. مگر جیسے ہی کاشان رضوی کی گاڑی رکی, ماحول میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا. ہر نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی, کچھ رشک سے, کچھ حسرت سے, اور کچھ صرف اس کی پرکشش شخصیت کو دیکھنے کے لیے. وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں ایک بار دیکھنے والا دوبارہ ضرور پلٹ کر دیکھتا. فل بلیک سوٹ میں اپنی دلکش گرے آنکھوں اور مضبوط جسامت کے ساتھ جیسے اس نے گاڑی سے قدم باہر رکھا, ایک ہاتھ سے چشمہ اتار کر وہ سامنے دیکھا تو وہ اسٹل ہو گیا. گاڑی سے وہ نیت سے اترا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی ہستی ہے جو اس سے اس انداز میں بات کرنے کی جرات کر رہی ہے. مگر نیچے اترتے ہی جذبات اور تاثرات یکدم بدل چکے تھے. میرب جو جینز اور نیٹ کے بازوں والی لمبی شرٹ میں ملبوس تھی, جسے کھلے کرلی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے, بڑی بڑی بالیاں اس کے گالوں کو چھوٹی ہوئی ہلکی سی چمبش دے رہی تھی. ایک ہاتھ میں بکس تھی, جبکہ آنکھوں میں ایسا غصہ بھرا تھا جسے کبھی کاشان رضوی کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی. کاشان رضوی ایسا شخص تھا جو کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس کی
اس نے آنکھ کھولی تو دولت اور شان و شوکت دیکھی. وہ واقعی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، ایک امیر باپ کا اکلوتا بیٹا. اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی. اس کے نخرے جائز ہوں یا ناجائز سب اٹھائے جاتے. وہ چاہتا تو پوری زندگی بنا کمائے گزار سکتا تھا. باپ کے پیسے پر عیش کرنے والی اولاد جیسی ہو سکتی ہے، کاشان رضوی بالکل اسی سانچے میں فٹ ہوتا تھا. خوبصورتی خوبصورتی پر غرور اور دبدبا اس کی فطرت میں شامل تھے. اکڑو بدمزاج اور آوارہ، وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل پلے بوائے تھا. اس کی شخصیت میں وہ کشش تھی کہ لڑکیاں خود اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھیں. اس کی گرے آنکھوں میں ایسا اثر تھا کہ جو کہ ایک بار دیکھتا وہ خود کو بھول جاتا. لیکن آج وہ آنکھیں صرف میرب ملک پر جمی ہوئی تھی. شراب اور شباب دونوں ہی کاشان رضوی کی کمزوریاں تھیں. آج میرب ملک کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس کے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا. وہ اسے چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر. پہلی نظر میں ہی وہ اس پر فدا ہو چکا تھا. میرب ملک واقعی میں ایسی خوبصورت تھی. کالج میں ہزاروں دل اس کے حسن پر فدا تھے. کئی لڑکے اس کے پیچھے دیوانے تھے. کتنوں نے پرپوز کیا مگر میرب کی طرف سے ہر کسی کو صاف انکار ہی ملا تھا. میرب ملک کو کبھی کوئی اچھا نہیں لگا تھا، نہ ہی اب تک لگنے کی کوئی امکانات تھے. وہ ہمیشہ سب سے الگ، سب سے مختلف رہی تھی. اس کی صرف صبا اور سارا سے دوستی تھی. صبا سارا اس کے اسکول فرینڈ تھی. صبا اور سارا اکثر ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی. دونوں ہمیشہ ہنستی تھی کہ تمہارے لیے کوئی اسپیشل آرڈر پر لڑکا تیار کروانا پڑے گا. اور میرب ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتی تھی کہ اس کا شوہر سب سے الگ، سب سے منفرد ہوگا. اس کا شوہر دیکھ کر لڑکیاں رشک کریں گی. اس کا شوہر ایسا ہوگا جو صرف اس پر مر مٹے گا، اس کے سوا کبھی کسی کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اور صبا اور سارا ہمیشہ ہنستی تھی کہ ہاں جی، ایسے لڑکے آرڈر پر ہی مل سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ایسے لڑکے موجود نہیں. مگر آج سامنے کاشان رضوی کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، اس کی پرسنالٹی خود کو دیکھ کر دونوں کے دل نے یہی کہا تھا کہ جس انداز سے کاشان رضوی اسے دیکھ رہا تھا، یہی ہے میرب کے دل کا شہزادہ. اس وقت اپنی دوست سارا اور صبا کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے. وجہ کاشان رضوی نے اس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرا دی تھی. اب میرب کہاں سے معاف کرنے والی تھی؟ اس کی آنکھوں میں بھڑکتا غصہ، اس کی تیز نظروں کا وار کاشان رضوی کے دل پر وار کر رہا تھا. وہ پہلی نظر میں ہی کاشان رضوی کو گھائل کر چکی تھی. ہیلو، کیا ہوا؟ گاڑی میری ٹھوک دی ہے اور صدمے میں تم چلے گئے ہو؟ میرب ملک نے کاشان رضوی کے سامنے ہاتھ لہرا کر چٹکی بجائے، مگر وہ اب بھی اس بے باک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ کو کوئی حیثیت ہی نہ ہو، جیسے وہ بس میرب کو آنکھوں میں قید کر چکا ہو. ہیلو مسٹر، کیا آپ بہرے ہیں یا پھر جان بوجھ کر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بیماری ہے آپ کو؟ میرب ملک کا لہجہ تیز اور چپتا ہوا تھا. اس کے چہرے پر شدید تناؤ اور غصہ تھا. مگر کاشان رضوی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کی ہر بات ایک مذاق ہو. وہ بس اپنی گرے آنکھوں سے میرب کو بغض سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے غصے کو اور بڑھانے کا ارادہ ہو. چلو یار، تھوڑا غصہ کم کرو، لگتا ہے بیچارہ تمہارے حسن پر فدا ہو گیا ہے، جبکہ خود بھی کمال کی چیز ہے. سارا نے میرب کو کندھا مارا اور پھر کاشان رضوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں ہنسی کا تاثر تھا، مگر میرب کا غصہ ابھی بھی قائم تھا. میرب نے غصے سے گھور کر سارا کی جانب دیکھا. زبان بند رکھا کرو، اگر کچھ اچھا بولا نہ جائے تو نا فضول میں کچھ بھی مت بولا کرو. میرب نے گھور کر آہستہ سے بولتے ہوئے سے خاموش رہنے کو کہا. صبا اور سارا دونوں کی نظریں کاشان رضوی پر ٹکی ہوئی تھی، جو بے پرواہی سے میرب کو دیکھے جا رہا تھا. نہ اسے یہ لحاظ تھا کہ وہ اس وقت کالج میں کھڑا ہے، نہ یہ ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. مسٹر، تم سے بات میرا بھائی کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کو علاج کی ضرورت ہے. کان سننے کے سے قاصر ہیں اور آنکھیں بیچاری ایک ہی جگہ پر دیکھنے کے قابل ہے. میرب نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا اور پھر صبا اور سارا کے ہمراہ رخ پلٹ کر جانے لگی. ویٹ، ہاؤ کین دا کلر بیوٹی لیو وداؤٹ ٹیکنگ آؤٹ یور اینگر آن می؟ رکو قاتل حسینہ، ایسے کیسے جا سکتی ہو اپنا غصہ مجھ پر نکالے بغیر؟ اس کے شوق جملے پر میرب کو شدید غصہ آیا. جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس نے کاشان رضوی کو غصے سے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم شکل سے چھچورے ہو، مگر تمہارے بولنے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا ہے کہ تم واقعی چھچورے ہو. میرب آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز سے بول رہی تھی. کاشان رضوی کی پراسرار گہری گرے نظریں میرب ملک پر مرکوز تھی. پہلی بار کاشان رضوی کو زندگی میں اس کی ٹکر کی لڑکی ملی تھی جس کی خوبصورتی نے اسے بے حد متاثر کیا تھا، مگر وہ عام لڑکیوں کی طرح کاشان رضوی پر لٹو نہیں تھی. اس نے ایک بار بھی کاشان رضوی کو نظر بھر کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. وہ اسے بالکل عام نظروں سے دیکھتے ہوئے نظر انداز کر رہی تھی اور کاشان رضوی کو یہ انداز قاتلانہ لگ رہا تھا. کاشان رضوی کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی تھی جو کہ اس سے آسانی سے میسر نہ ہو، اور میرب ملک میں وہی خاصیت موجود تھی. کاشان رضوی کے پرکشش ہونٹوں پر چیلنجنگ مسکراہٹ تھی جو اس کی بہادر اور نڈر شخصیت کو ظاہر کر رہی تھی. وہ بے فکری سے میرب ملک کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا. صبا اور سارا دیگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مقابلے بازی کے ڈائلاگ بڑے دلچسپ انداز سے دیکھ رہی تھی.
اسے کسی بھی طرح سے میرب ملک کے قریب ہونا تھا، میرب کے ساتھ قریب ہو کر اسے اپنی گرل فرینڈ بنا کر ڈیٹ کرنا تھا۔ کاشان رضوی کہ ایسے شوقی تھے، اس کے لیے ہر لڑکی عام تھی، اور شاید اس کا ریزن یہ تھا کہ کاشان رضوی نے جب بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، وہ ہمیشہ اس سے میسر رہی تھی، کیونکہ وہ امیر تھا، خوبصورت تھا، ڈیشنگ تھا، لفظوں سے کھیلنا اسے خوب آتا تھا، اور لڑکیوں کو لبھانے میں تو وہ ماہر تھا۔ آج تک کاشان رضوی نے جس لڑکی کو اپنے قریب کرنا چاہا، وہ ہمیشہ سے حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ کاشان رضوی کو ہمیشہ خوبصورت لڑکیوں کے قریب جانا اچھا لگتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ کاشان رضوی عیاش طبیعت کا مالک تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لڑکیوں کو بھی گاڑیوں کی طرح آئے روز بدلنے کا عادی تھا، مگر آج اس کا سامنا میرب ملک سے ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہیں، اور میرب ملک کے آتے ہی اس کے ایٹیٹیوڈ نے کاشان رضوی کی ضد کو تول دے دی تھی۔ اب اسے کسی بھی صورت میرب ملک کو اپنے فریبی جال میں پھنسانا تھا کہ اس کے دوست جو کاشان رضوی کے پیسوں پر عیش کرتے تھے، وہ یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اپنے کاشان رضوی پر وہ اس لڑکی کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی کی مرمت کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا، مگر ایک ایسا انداز تھا جو اس کی آوارہ طبیعت کو واضح کرتا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے اور غصے سے لال ناک کو غور کر دیکھا تھا۔ پلیز بیوٹیفل لڑکیوں پر اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا، رنکلز پڑ جاتے ہیں چہرے پر۔ غصہ تھوک دیجیے، ہم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنی غلطی کے لیے سوری کہتے ہیں، اور آپ کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے، تو پھر مجھے بلوائیے نا کافی پینے کا ارادہ رکھتا ہے کاشان رضوی آپ کے ساتھ۔ کاشان رضوی کی مسکراہٹ میں چیلنج اور جاذبت کی جھلک تھی جو کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، مگر میرب ملک کی آنکھوں میں کوئی اثر نہیں آیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، میرب کے لیے اسے جوتے کی نوک پر رکھنا ایک عام بات تھی۔ تمہیں میری گاڑی تو ہر صورت ٹھیک کروا کر دینی ہی پڑے گی، اس لیے نہیں کہ میں اسے ٹھیک نہیں کروا سکتی، بلکہ اس لیے کہ تم نے میرا نقصان کیا ہے، اور میرب ملک کبھی بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتی۔ اور تمہیں کافی میں کس خوشی میں پلاؤں؟ کیا تم میری پھپھو کے بیٹے ہو؟ اور رہی دوستی کی بات، تم میرب ملک کسی بھی ارے غیرے کے ساتھ دوستی نہیں کرتی۔ میرب کی چوائس بہت منفرد اور اعلیٰ ہے، اور تم میرب کی چوائس پر فٹ نہیں بیٹھتے۔ میرب اپنے دوست بہت خاص اور خود چنتی ہے، سمجھے؟ یہ بٹرنگ کہیں اور جا کے کرنا جو تمہارے جھانسے میں آ جاتی ہو۔ میں میرب ہوں، تم جیسوں کی فطرت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے ادا سے وہاں سے سارا اور صبا کے ہمراہ جا رہی تھی، اور کاشان رضوی مسکراتے ہوئے دل پھینک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پرکشش پراسرار گہری آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے دوست حمزہ اور عاقب اور دیگر سب نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلی بار کاشان رضوی اپنی سلٹ کے بعد بھی خوش تھا اور مسکرا رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کاشان یار، کیا بات ہے، تمہیں کوئی صدمہ لگ گیا ہے؟ وہ تمہاری انسلٹ کر کے چلی گئی اور تم ہنس رہے ہو؟ عاقب نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلا کر کہا تھا۔ ہائے، اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ارے میٹر کرتا ہے نا انسلٹ کس نے کی ہے؟ اب جو انسلٹ کر گئی ہے اس پر ایٹیٹیوڈ سوٹ بھی کرتا ہے۔ اگر چیز مشکل سے دستیاب ہو تو اسے پانے کی چاہت جنون میں بدل جاتی ہے۔ وہ عاقب اور حمزہ کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے گاڑی کی پشت سے واپس ٹیک لگا چکا تھا اور دور جاتی ہوئی میرب کو گہری بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب تم اس تتلی کو اپنے مایا جال میں پھنسائے بغیر سکون کا سانس نہیں لوگے؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جو اب بھی میرب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سکون تو محترمہ ساتھ لے گئی ہیں۔ کاشان نے گہری سانس لیتے ہوئے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے کچلتے ہوئے بے باک انداز سے مسکرایا تھا۔ اب محترمہ خوبصورت ہیں اور کاشان رضوی خوبصورتی کی اس کی بہت قدر کرتا ہے، وہ کہتے ہوئے کہکے سے ہنسا تھا اور اس کی ہنسی میں بے باکی کا محلول واضح تھا۔ حمزہ اور عاقب مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ میری جان تو جانی ہے کی میں بھی آیت دی طرح آکسیجن ماسک لا کے بیٹھتے بیمار ہو کے پیب جاواں؟ نہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، میرب نے تڑپ کر کہا۔ تو پھر خدا دا واسطہ ہے رونا بند کر لے، اللہ پاک سب بہتر کرے گا، میرے کول تیرا رونا نہیں ویکھیا جاندا۔ رمان شاہ جو میرب کو آیت کے روم میں بٹھا کر روم سے باہر گیٹ کے سامنے ہی کھڑا ہو کر ڈاکٹر شاہزیب کو آیت کے بارے میں ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ شاہزیب نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک صحت دینے والا ہے، اور میں خود آیت کا کیس ہینڈل کروں گا، اور اس کے لیے گھر پر بیسٹ ڈاکٹر یا نرس کا انتظام بھی کروا دوں گا۔ ساری بات کرنے کے بعد رمان شاہ جیسے ہی اندر واپس آیا، میرب پھر آیت کے قریب جا کر اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے آنسوؤں سے رو رہی تھی، اور اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر رمان شاہ کا کلیجہ باہر آ رہا تھا۔ میرب کے قریب جا کر اسے گھما کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شاہ پنجابی
میں سختی سے بولتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا. ہمیشہ کی طرح رومان شاہ کو شدید غصے سے ایموشنز اور محبت میں اپنی زبان میں ہی بولنا اچھا لگتا تھا. یہ رومان شاہ کے بس کی بات نہیں تھی. وہ اپنی زبان میں بول کر سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور پرسکون محسوس کرتا تھا. آیت کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا. شاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا. اس کی دوسری طرف میرب نے شاہ کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر رکھی تھی. شاہ ایک طرف تو آیت کو لے کر پریشان تھا اور دوسری طرف میرب کے اتنے آنسو ایک ہی وقت میں دونوں کو دیکھنا شاہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا. شاہ پلیز پنجابی مت بولیں. ایک طرف تو میں اتنی پریشان ہوں کہ اوپر سے آپ پنجابی بول کر مجھے اور پریشان کریں. میرب نے غصے سے کہا اور پھر شکایت کرتے ہوئے شاہ کے سینے سے لگ گئی. اتنی پریشانی میں بھی شاہ کے پنجابی بولنے پر میرب کے احتجاج پر ایک نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی. اچھا، اگر میں پنجابی نہ بولوں تو کیا تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا. نہیں، پریشانی تب ختم ہوگی جب میری بیٹی کو ہوش آئے گا اور وہ مجھ سے باتیں کرے گی. شاہ، یہ کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ میرب کی آواز میں بے پناہ اضطراب تھا. میری جان، سب سے پہلے آنسو صاف کرو. شاہ نے اس کا چہرہ نرم ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں رونا نہیں چاہیے. رونے سے کچھ نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے گا. جیسے پہلے بھی مشکلات آئی ہیں اور اللہ نے ہمیں نکالا. اور دوسری بات، میری شاہزیب سے بات ہو چکی ہے. اس نے تسلی دی ہے کہ علاج تھوڑا لمبا اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر یہ قابل علاج ہے. ابھی آیت چھوٹی ہے، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، مگر علاج جاری ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، شاہزیب نے کہہ کر وہ اس سے خود اس کیس کو ہینڈل کرے گا اور ایک اچھی نرس یا ڈاکٹر بھی مقرر کرے گا جو روزانہ آ کر اس کی دیکھ بھال کرے گی تاکہ کسی بھی غفلت کی گنجائش نہ ہو. میں ابھی اسی سے بات کر کے آیا ہوں. مجھے بھی آیت کی فکر ہے. آیت میری بھی بیٹی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ ماں ہونے کے ناطے تمہیں اس کی مجھ سے کہیں زیادہ فکر ہے. مگر یار، رونا کسی بھی چیز کا حل تو نہیں ہے. تم روتے ہوئے بھی اور زیادہ پریشان کر رہی ہو. شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے کسی بچے کو تسلی دی جاتی ہے. پیار سے سمجھاتے ہوئے چپ کروا رہا تھا. پلیز رونا بند کرو. شاہ کو بے شک میرب کی تکلیف کا پورا احساس تھا مگر میرب کو شاہ کی پریشانی کا احساس نہیں ہو رہا تھا. اس کے دل پر ایک بوجھ تھا جو اس کی حالت دیکھ کر اور زیادہ پڑ رہا تھا. وہ مرد تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، خاموشی سے سب کچھ خود پر برداشت کر رہا تھا. ایک طرف اس کی بیٹی کی تکلیف میں بے ہوش پڑی تھی اور دوسری طرف میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاہ کو کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے. اور پھر ایک طرف اس اندیکھے دشمن سے اپنی عزت اور محبت کو محفوظ کرنے کی کوشش میں وہ اپنے دماغ کو ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا. میرب کے گرد شاہ کی نظریں مسلسل گھوم رہی تھی. ایک لمحے کے لیے بھی وہ میرب سے غافل نہیں تھا. پہلی بار دشمن کو انجانے میں موقع مل گیا تھا کیونکہ شاہ کو دور تک اندازہ نہیں تھا کہ کوئی دشمن اس طرح اچانک سے اس کی زندگی میں گھسے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا تھا. رومان شاہ اپنے میرب کے گرد ساتھ اس طرح گھوم رہا تھا اور سیکیورٹی کو سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ کسی بھی غیر ضروری حرکت پر اس سے فوراً آگاہ کیا جائے گا. اس وقت رومان شاہ بیک وقت کئی مشکلات میں ڈوبا ہوا تھا مگر پھر بھی اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی تھی. وہ میرب کو اپنی سمجھداری اور محبت سے سمیٹ رہا تھا. یہی ہے اس کی ایک مضبوط اور اصلی مرد کی پہچان جو مصیبت میں گرتے ہوئے اپنے پیاروں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. مرد صرف ایک نام نہیں ہوتا، وہ ایک طاقت ہے، ایک سائبان ہوتا ہے. مرد کو مشکل گھڑی میں نہ صرف خود کو سنبھالنا ہوتا ہے بلکہ اس کمزور عورت کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے جس کی زندگی میں اس مرد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. کچھ مرد ایسے حالات میں خود کو عورتوں سے بھی بدتر بنا لیتے ہیں مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. مرد مضبوط ہی اچھا لگتا ہے، کمزور تو عورت ہوتی ہے اور عورت کے لیے کمزور ہوتی ہے کہ اسے یہ مان ہوتا ہے کہ وہ سنبھالی جائے گی. اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ اسے سمیٹ لے گا. جب ایسے ستون کمزور پڑتے ہیں تو عورت خود کو بے بس محسوس کرتی ہے. مشکلات کی گھڑیوں میں ہی مردوں کو خود کو ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے. چیخ کر، چلا کر، عورتوں کو مار کر، ان کو گھروں سے نکال کر بے تحفظ کر دینے والوں کو مردانگی نہیں کہتے اور نہ ہی ہاتھ اٹھا کر مارنے والوں جبر کے ساتھ زبان بند کروا دینے والوں کو مرد کہا جاتا ہے. مرد وہی ہوتا ہے جو ان لمحات میں محبت، تحمل اور برداشت سے اپنی مردانگی ثابت کرے، وہی مرد کہلاتا ہے. آج کل لوگوں نے مرد کا مفہوم ہی بدل دیا ہے. آج کل یا تو وحشت پھیلانے کو مرد کہا جاتا ہے جو عورت پر اپنی وحشت، اپنا حق جما سکے، یا پھر عورت پر روب جما کر ہاتھ اٹھا کر اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے کر، یا 3 بار طلاق کہہ کر اسے بے گھر کر دینے والے کو مرد کہتے ہیں. غلط سانچے میں مرد کا لفظ قید کر دیا گیا ہے. اے ابن آدم، خود کو پہچان. اے ابن آدم، تو یہ سمجھ کہ وہ ہوا کی بیٹی ہے، وہ کمزور ہے، اسے تیری دسترس میں دیا گیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ تو اسے توڑ ہی نہ دے.
نہ ہی اس کے لیے کہ تو اپنی طاقت دکھائے. اسے تیری دسترس میں اس لیے دیا گیا ہے کہ تو اس کا محافظ بن سکے، کہ تو اسے اپنے حصار میں لے سکے. اے ابن آدم، خود کو ثابت کرنے کے لیے تو نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے. سنبھل جا اور اس حقیقت کو سمجھ لے جس سے تو انجان بنا پھرتا ہے. ماضی. میرب اپنے کلاس روم سے باہر نکلی اور جیسے ہی دروازہ کھلا کالج کا ہنگامہ فوراً اس کے گوش گزار ہوا. باہر طلبہ کا ہجوم تھا، باتوں کی آوازیں، قدموں کی ٹپ ٹپ، اور کچھ دور پر کہیں اسٹرکچر سے کھیلتے ہوئے چند لڑکے ہنستے ہوئے گزرتے دکھائی دے رہے تھے. کالج کے میدان میں چہل پہل تھی. ہر طرف ایک دھیما شور تھا جو کالج کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا. مگر اس شور شرابے کے درمیان میرب کے قدم اچانک رکے. اس کی نظر سامنے آ کر ٹھہر گئی. کاشان رضوی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرب کا انتظار کر رہا ہے اور میرب سے ہی ملنے آیا ہے. کاشان کا چہرہ پورے کالج کی رونق سے الگ اور پراعتماد تھا. وہ خوبصورت تھا اور اسے اپنی خوبصورتی پر غرور بھی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا. کاشان کے دوست پیچھے ہی رک گئے تھے. وہ اکیلا ہی میرب کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا. اس کی نظر میں عجیب سی گہرائی تھی. اس کی نظریں ایکس رے مشین کی طرح میرب کو اپنے آر پار جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میرب نے اس کی نظر کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتے ہوئے دیکھ جھرجھری سی محسوس کی. فوراً سے اپنا توازن برقرار رکھا. وہ اپنی نظریں کاشان سے ہٹا کر سرد اور بے پرواہ لہجے میں کہا، تم یہاں؟ جی، تمہاری گاڑی ٹھیک کروا دی ہے بیوٹی کوئن. کاشان دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے مسکراتے ہوئے بولا. میرب نے ایک لمحے کے لیے اسے غصے سے دیکھا. اگر گاڑی ٹھیک کروا دی ہے تو تم نے کچھ احسان نہیں کیا، یہ تمہارا فرض تھا. میرب نے نظروں کو گھماتے ہوئے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی احسان نہیں کیا تھا. گاڑی ٹھیک کروا کر. کالج کی گہما گہمی اور ہنگامے کے باوجود ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سب گزرنے والے اور کھڑے ہونے کی توجہ سے سن رہے تھے، کیونکہ نہ تو میرب ملک کوئی عام لڑکی تھی اور نہ ہی کاشان رضوی کوئی عام لڑکا. دونوں کا شمار کالج کے سب سے خوبصورت اور پرکشش لوگوں میں ہوتا تھا. میرب ملک کے حسن کے چرچے تو پہلے ہی پورے کالج میں تھے. ہر کوئی اس کی خوبصورتی اور دلکش کا متعارف تھا. وہ اپنی چلبلی اور ایٹیٹیوڈ والی شخصیت، خوبصورت آنکھوں اور پل پل بدلتے گرم اور ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے سب سے الگ تھی، اور فیشن سینس اس کا ہمیشہ سے ہی منفرد اور یونیک اور ایکسپینسو رہا تھا. لڑکیاں اس جیسا بننے کی خواہش رکھتی تھی اور اس لڑکے کی ایک نظر کے منتظر رہتے تھے. اور پھر کاشان رضوی نے کالج میں قدم رکھا. خوبصورت، ڈیشنگ اور بے حد امیر. اس کی شخصیت کا دبدبا، اسٹائل اور بے باک مسکراہٹ نے کالج کی رونقیں میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور جہاں جاتا تھا نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھتی تھی. کالج کی لڑکیاں اس پر مر مٹنے کو تیار تھیں، مگر کاشان کی نظریں صرف پورے کالج میں میرب کی گرویدہ بن چکی تھی. لگتا ہے بیوٹی کوئن ابھی تک ہم سے ناراض ہیں. کاشان رضوی کے لہجے میں شرارت تھی. وہ ایک ادا سے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، ہم اپنی غلطی سے معافی مانگتے ہیں. ہم سے گستاخی ہوئی ہے. ہم نے آپ کی خوبصورت گاڑی کو نقصان پہنچایا. اور پورے کالج کے سامنے کاشان رضوی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معافی مانگتا ہے. وہ ادا سے گھٹنوں کے بل بیٹھا، دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے اور مسکراہٹ کے ساتھ شرارتی انداز میں نظریں اٹھائے ہوئے تھا. پورے کالج کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی. وہ کاشان رضوی جس کی غرور بھری مسکراہٹ اور ناقابل برداشت ایٹیٹیوڈ پورے کالج میں مشہور تھا، جس کے شاہی مزاج اور بلند مقام کو سب جانتے تھے، آج وہی کاشان رضوی میرب ملک کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر معافی مانگ رہا تھا. یہ منظر ناقابل یقین تھا. جہاں کچھ لڑکیاں اش کر اٹھی تھی، وہیں میرب ملک کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی تھی. اس کے لیے یہ سب کچھ انتہائی غیر متوقع تھا. میرب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن بھری ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ سختی سے کاشان کو گھورنے لگی. یہ سب لڑکے پورے کالج کے سامنے فضول چیپ قسم کا سین کریٹ کر رہے ہو. اس نے دو ڈوک لہجے میں کہا. آواز میں ناگواری نمایاں تھی. کاشان کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے میرب کی خفگی سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، بلکہ وہ اسی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا. میرب کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی. وہ یہاں کسی تماشے کا حصہ بننے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اسے یہ سب ڈرامے بازیاں برداشت تھیں. مت کر اتنا غرور، صورت پہ اے حسینہ. کاشان کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں وہی چمک جو ہمیشہ میرب کو الجھن میں ڈال دیتی. وہ نرم مگر گہرائی سے بولا، تیری صورت پر نہیں، ہم تو تیری سادگی پر مرتے ہیں. میرب نے ناگواری سے اسے دیکھا، جیسے اس کی باتوں میں چھپا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو. مگر کاشان رضوی جو ہمیشہ اپنی بات کہہ کر دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا، آج بھی اپنی چالاکی میں کامیاب لگ رہا تھا. کاشان اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا ہوا اور میرب کے سامنے آ کھڑا ہوا. میرب نے ناگواری سے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بازو باندھ کر تلخی سے بولی، 99 کے چیپ کالج
ہیرو والی حرکتیں اور وہی گھسے پٹے ڈائلاگ. کچھ نیا ہے مسٹر تو وہ ٹرائی کرو. کاشان رضوی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا. جیسے سے میرب کا یہ انداز مزید دلچسپ لگا ہو. وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر قریب ہوا. نیا تو تب ہو جب تم پرانا چھوڑو گی اور مجھے قریب آنے کا موقع دو گی. میرب ملک, تمہاری یہ چیپ بھڑکتے ہوئے ڈائلاگ مجھ پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہو رہے. تمہاری یہ ٹرائیاں مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی. مجھے نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے نہ ہی تمہارے ان گھٹیا چیپ ڈائلاگس میں, سمجھے, اور میرا راستہ چھوڑو. وہ ایک قدم آگے بڑھی, سرد نظروں سے اسے گھورا. دوبارہ اگر میرے راستے میں آئے تو کیا؟ کاشان کے نے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی. گرے پرسرار آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ ہی اپنے انداز پر کوئی شرمندگی. وہ میرب کے بالکل سامنے کھڑا تھا, نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے, جیسے کسی بھی لمحے اسے بے بس کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو. ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس نے راستہ روک رکھا تھا, جیسے اعلان کر رہا ہو کہ میرب کو اس کے بغیر آگے بڑھنے کا حق نہیں. میرب نے گہری سانس لے کر اپنی جھنجھلاہٹ دبائی, مگر چہرے پر ناگواری واضح تھے. وہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے جال میں الجھی ضرور, مگر فوراً سنبھل گئی. ہٹو میرے راستے سے. اس کی آواز میں ٹھہرا ہوا غصہ تھا. اگر نہ ہٹوں تو کیا کر لو گی, وہ تو بتاؤ. کاشان نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا. اس کے لہجے میں وہی چیلنجنگ انداز, وہی لاپرواہ مسکراہٹ. فضول میں مجھ سے الجھو مت. کاشان رضوی میرب نے غصے سے کہا, مگر اس کا نام اس کے لبوں پر آتے ہی کاشان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. ہائے, کتنا خوبصورت لگتا ہے تمہاری ہونٹوں میں گھٹتا ہوا میرا نام. ایک بار پھر سے بولو. وہ ادا سے کہتا نظروں کا زاویہ مزید خطرناک کر چکا تھا. شٹ اپ, میرب کی برداشت جواب دے گئی تھی. شٹ اپ نہیں, تم جیسی بیوٹی کوئین کے منہ سے آئی لو یو اچھا لگتا ہے. ایک بار بولو. کاشان نے بے باک لہجے میں کہا, جیسے وہ اسے مجبور کر دے گا. تمہیں یہ بدتمیزی بہت مہنگی پڑے گی کاشان رضوی. میرب کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا تھا. کاشان رضوی کو سستی چیزیں ویسے بھی پسند نہیں ہیں. وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا, جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو. تم میرے بھائی کو نہیں جانتے, وہ تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیں گے. میرب نے سخت لہجے میں وارننگ دی تھی. کاشان نے کہکا لگایا, تم مجھے نہیں جانتی. تمہارے بھائی جیسے لوگ میرے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر میرا صدقہ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں. میرے بابا روز خیرات دے دیتے ہیں تاکہ ان کا بیٹا جب چاہے جہاں چاہے اپنی من مرضیاں کر سکے. یہ ایٹیٹیوڈ تم میرے بھائی کے سامنے برقرار رکھنا. پھر دیکھتی ہوں تم اس کالج میں, اس شہر میں کیسے ٹکتے ہو. میرب نے چیلنج دیا. ویسے تم سالے صاحب کا کچھ زیادہ ہی دبدبا دکھا رہی ہو. کاشان نے شرارت سے کہتے ہوئے نظریں مزید گہری کی. چلو تمہاری خاطر ان کے سامنے تھوڑا سا جھک جاؤں گا. یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے. اس کی نظریں میرب کے ضبط کے آخری حدوں کو آزما رہی تھی. آج پہلی بار میرب کو کسی نے اس طرح بے بس کیا تھا. وہ جو ہمیشہ وقار اور اعتماد کے چادر میں لپٹی رہتی تھی, آج پہلی بار کسی کی نظریں اس کے مضبوط حوصلے کو متزلزل کر رہی تھی. آخر وہ ایک لڑکی تھی اور سامنے ایک ایسا مرد کھڑا تھا جس کی بے باکی کی حدوں کو چھو رہی تھی, اور وہ مرد جس کی نظروں میں شرم و حیا کی کوئی رمق نہ تھی. اس کی نظریں ایکس رے مشین کی طرح اس کے وجود کی رانائیوں کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی. میرب کو اس کی نظریں چبھ رہی تھیں, جیسے وہ الفاظ کی بجائے نظروں سے ہی سب کچھ کہہ رہا ہو. اس کی نظروں کی شدت اور راستہ نہ چھوڑنے کی ضد نے میرب کو بے حد بے چین کر دیا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. آج پہلی بار وہ کمزور پڑی تھی. کاشان نے سر جھٹکتے ہوئے بے ساختہ افسوس سے کہا, ارے بیوٹی کوئین, یہ کیا تم تو رو پڑی. پلیز رو مت, تمہارے چہرے پر آنسو اچھے نہیں لگتے. وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے آنسو صاف کرنے ہی والا تھا کہ ہاتھ مت لگانا. میرب نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. آنکھوں میں شدید غصہ اور بے بسی کی تپش لیے وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی. میرب اس وقت اپنے آس پاس کی مسکراتی نظروں کو محسوس کر رہی تھی, جو کاشان کی حرکتوں سے محفوظ ہو رہی تھی. لیکن یہ سب میرب کے لیے شدید اذیت بن چکا تھا. وہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہا تھا, جیسے وہ محض کھیل کا سامان ہو جس پر وہ اپنی بےتکی الفاظ اور نظروں کے تجربات کرتا جائے. میرب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار کو نم کر رہے تھے, مگر اس نے اپنی غیرت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے, لیکن وہ انہیں روک نہ پائی. اس لمحے میں اس کی پوری شخصیت ایک شکست کا شکار ہو چکی تھی. وہ جس کالج میں ہمیشہ اپنے اعتماد کے ساتھ چلتی تھی, آج وہاں رونے پر مجبور ہو گئی تھی. یہ لمحہ اس کے لیے نہ صرف شرمندگی کا باعث تھا, بلکہ اس کی عزت نفس کے لیے گہری تکلیف کا سبب بھی تھا. اس سے پہلے کہ میرب کا مزید سب کے سامنے تماشا بنتا, وہ آ چکا تھا جس کی موجودگی ہمیشہ میرب کے لیے سکون کا باعث تھی. اور شخص جس پر وہ ہمیشہ انحصار کرتی تھی, وہ آ چکا تھا جس کا محافظ تھا, جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتا تھا.
اس کا بھائی ایسے پہ شامیر ملک آ چکا تھا جیسے ہی وہ پہنچا اس نے بھاری ہوا میں لہرا کر زوردار تھپڑ کاشان رضوی کے چہرے پر رسید کیا۔ کاشان رضوی لڑکھڑاتے ہوئے وہ مشکل خود کو گرنے سے روک پایا تو تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ کاشان رضوی اونچی آواز میں چیختے ہوئے جھپٹ کر شاہمیر کے قریب ہوا اور شاہمیر نے کے گریبان کو پکڑتے ہوئے چلایا تھا۔ کاشان رضوی کا جسم غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، پہلی بار اس نے اپنی توہین کو محسوس کیا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔